اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بقا فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ خطبہ شعبانیہ کے مسلسل یہ دروس چل رہے تھے۔ آج جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ خطبے کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ رمضان المبارک کے معارف اور فضائل کے بارے میں، دوسرا حصہ ان احکامات کے بارے میں ہے، ان وظائف کے بارے میں، ان ذمہ داریوں کے بارے میں ہے جو رسول خدا نے ہمارے لیے بیان کی ہیں کہ مہمان کو کیسا ہونا چاہیے، میزبان کو کیسا ہونا چاہیے، ظالم اپنے آپ میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، کم از کم اس مہینے میں توبہ کرے، استغفار کرے۔ آخری حصہ جو اس خطبے کا ہے، جس کے یہ 2-3 درس ہم آپ کی خدمت میں آپ کے اوقات میں مصدع ہوں گے۔ اس آخری حصے میں رسول خدا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی خبر دیتے ہیں کہ اے علی، تمہارے ساتھ اسی مہینے میں کیا ہوگا۔ خبر اس انداز سے دیتے ہیں کہ مولا خطبہ بیان کرتے کرتے اچانک گریہ کرتے ہیں۔ ثم بقا، رسول خدا گریہ کرتے ہیں۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے رسول خدا کو کہا کہ اے رسول خدا، ما یبکیک، کیوں گریہ کر رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو گریہ کروایا ہے؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک، اے علی میں گریہ کر رہا ہوں اس کی وجہ سے کیونکہ تمہاری اس مہینے میں حرمت شکنی ہوگی۔ کأنی بک وانت تصلی لربک، اے علی اس مہینے میں دیکھ رہا ہوں کہ وقد انبأس اشق الاولین شقیق و عاقر ناقہ سمود فضربک ضربتا علی قرنک فخضب منہا لحیتک۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں گویا اس مہینے میں، اس پاک مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں ایک بدبخت جو اولین آخرین میں بدبخت ترین شخص ہے، ناقہ صالح کو قتل کرنے والے کے ساتھ جو بلند ہوگا، تمہاری پیشانی کو وہ شق کر دے گا، شگاف ڈال دے گا اور تمہاری ریش خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ خبر دے رہے ہیں دروا کے حسنین کی یتیمی کی، اس مہینے میں امیر المومنین کو قتل کیا جائے گا۔ اس امیر المومنین کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہے خطبہ شعبانیہ میں۔ مرحوم مجلسی نے بحار الانوار میں اور کئی علماء نے اس کو مفصل طریقے سے بیان کیا، وہاں پڑھ سکتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خبر کی، شہادت کی خبر کیسے دی۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام سے بھی مروی ہے کہ ایک یہودی امام کی خدمت میں آیا اور کچھ سوالات پوچھے، کہ ان میں سے ایک سوال یہ کیا کہ تمہارے نبی کا جو وصی ہوگا اس کی موت کیسے واقع ہوگی، وہ اپنے نبی کے بعد کیسے زندگی گزارے گا، کتنے سال زندگی گزارے گا؟ تو امام نے جواب دیا 30 سال وہ زندگی گزارے گا۔ پھر پوچھا وہ اس دنیا سے کیسے جائے گا، طبعی موت جائے گا یا قتل کیا جائے گا یا اسے شہید کیا جائے گا؟ تو مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا اسے شہید کیا جائے گا، اس کے سر پر ضربت لگائی جائے گی، اس کی ریش مبارک رنگین ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا، اس یہودی نے یہی کہا کہ آپ نے سچ بولا، یہی باتیں حضرت موسیٰ نے، سب نے، حضرت ہارون نے لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح کئی اور مقامات پر یہ واقعہ ملتا ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جا بجا خبر دی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں شہید کر دیا جاؤں گا، یہاں تک کہ جب زندگی کا آخری رمضان آ جاتا ہے اور بار بار امیر المومنین حسنین سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے، اور جب بار بار سوال کرنے کی علت کے بارے میں امام پوچھتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کے آخری رمضان کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے کہ یہ رمضان وہ رمضان ہے جس میں علی کو شہید کر دیا جائے گا۔
مولا علی ابن ابی طالب اپنی آخری افطار جو کرتے ہیں حضرت ام کلثوم کے گھر میں کرتے ہیں، جناب سیدہ نمک اور دودھ پیش کرتی ہیں۔ جب مولا دو چیزوں کو، نمک کو اور دودھ کو دیکھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں بیٹی کیا ابھی تک اپنے بابا کو دو چیزوں کے ساتھ افطار کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اچھا، وہاں پر توجہ کی بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین نے نمک نہیں کہا، دودھ کو واپس لے کے جائیں۔ اس کے بعد نمک کے ساتھ صرف 3 لقمے تناول فرمائے۔ جب جناب سیدہ نے یہ منظر دیکھا، یہ منظر ان پر گراں گزرا، عرض کرتی ہے بابا دن بھر آپ روزے سے تھے، آپ نے کچھ میل نہیں فرمایا۔ یہاں پر بی بی کو مولا علی شہادت کی درواقع خبر دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے خالی پیٹ اللہ سے ملنا ہے، چاہتا ہوں کہ اس عالم میں اللہ سے ملاقات کروں۔ آج کی رات پوری رات مولا کو قرار نہیں ہے، بار بار مولا باہر نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے ساتھ سچا وعدہ کیا گیا ہے، یہ وہی رات ہے جس کو میرے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، اور بار بار کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ شوق شہادت کا مولا کو اتنا شوق ہے، اس محبوب سے ملاقات کا، لقاء کا اتنا شوق ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہم قد وعدنی نبیک ان تتوفانی الیک اذا سألتک اللہم وقد رغبت الیک فی ذالک۔ پروردگارا مجھے شوق شہادت ہے، میرے ساتھ نبی نے وعدہ کیا تھا، اب میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ درواقع مولا نے حقیقت میں تمام چیزیں بتا دیں کہ یہ کون سی رات ہے۔ آج کی رات مختلف طریقوں سے، کبھی دروازے کا جو کنڈا ہوتا ہے وہ حائل ہو جاتا ہے، کبھی وہ ابا میں پھنس جاتا ہے، کبھی مرغابیاں آپ کے راہ میں حائل ہو جاتی ہیں، تو کبھی مولا امیر المؤمنین جب مسجد میں پہنچتے ہیں، گلدست اذان پہ جب اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کیا اذان تھی، وہ دردناک اذان تھی۔ اس اذان میں اتنا درد تھا کہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ آج تو بابا کی جو آواز ہے اتنی دردیلی آواز ہے کہ آج حزین آواز میں، ایک غمگین آواز میں بابا اذان دے رہے ہیں۔ یہ اس انداز سے اذان دی جا رہی ہے، درواقع بتایا جا رہا ہے کہ علی کا آخری وقت ہے، علی کا آخری وقت ہے، اور اپنے قاتل کو نماز صبح کے لیے جگاتے ہیں، صبح کی نافلہ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ابھی بعض روایات کے مطابق امیر المومنین پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے ابھی سر مبارک اٹھا رہے ہیں تو ملعون ابن ملجم، خدا اس ملعون پہ لعنت کرے، آپ کے سر مبارک پر ضربت لگاتا ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم۔ آواز آتی ہے تہدمت واللہ ارکان الہدی قد قتل علی المرتضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔